بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محترم آپ حضرات آج کی نشست کے اندر درس قرآن سماعت کریں گے، اور درس قرآن کے اندر ہماری سورہ بقرہ جاری اور ساری ہے، اور اس کی آیت نمبر 76، 77 اور 78 کا درس قرآن آپ حضرات سماعت کریں گے۔ اس سے پہلے درس قرآن کے اندر آپ حضرات نے مسلمانوں کو جو تنبیہ کی گئی تھی کہ تم ان یہودیوں کے ایمان کی امید نہ رکھو، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور اب اس کے اندر ان کے نفاق کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے تو کہتے ہم ایمان لے آئے۔ یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں گزر چکی ہے، آیت نمبر 14 کے اندر وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ اور منافقین بھی مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، کہتے تھے کہ جو ایمان والوں سے ملتے کہتے کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب اپنے ساتھیوں سے ملتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور دیکھا ہم ان کے ساتھ کیسا مذاق کر رہے تھے۔ منافقین کا مسلمانوں کا مذاق اڑانا تھا، اور اب یہودیوں کا یہاں شرارت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ایمان والوں سے ملتے کہتے کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، اور جب وہ آپس میں اکیلے ہوتے تو کہتے وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا ہے مسلمانوں سے بیان کرتے ہو، وہ اس کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں تمہارے خلاف حجت پیش کریں گے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی کہ جب اکیلے میں ہوتے تو یہ کہہ دیتے، اور ان کے بڑے ان کو سمجھاتے۔ مسلمانوں سے کیا کہتے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جب اکیلے میں ہوتے ان کے بڑے ان کے سمجھاتے تم بیوقوف ہو، پاگل ہو، تم مسلمانوں سے بات کیوں کہتے ہو؟ حالانکہ علم کھل چکا ہے، تمہیں معلوم ہو چکا ہے۔ کیا معلوم ہو گیا ہے؟ معلوم یہ ہو گیا ہے کہ توریت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت موجود ہے، آپ کی صفات موجود ہے، آپ کی خوبیاں موجود ہیں۔ تم نے یا تو علماء سے سن لیا ہے یا خود ہی پڑھ لیا ہے، تو تمہیں علم یہ حاصل ہو گیا، یہ راز کھل گیا کہ توریت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ بالکل حق ہے اور سچ ہے، تو تم مسلمانوں کے سامنے بیان نہ کرو، کیونکہ کل اللہ کی بارگاہ میں یہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے، اور کہہ سکتے ہیں کہ اللہ یہ تو ہم سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، اور صفات ہمیں معلوم تھی حضور کی، ہم نے توریت پڑھی تھی، اور تم انکار کر دو گے تو پھر تم بیوقوف پاگل ہو، کیا تمہیں اس بات کی عقل نہیں ہے؟ ان کے علماء ان کو سمجھا رہے ہیں۔ اگلی آیت کریمہ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تو ہر بات کو جانتا ہے جو چھپی ہوئی ہے، اس کو بھی جانتا ہے جو کھلی ہے بات اس کو بھی جانتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی شے پوشیدہ بولیے نہیں ہے، چاہے ظاہر ہو چاہے باطن میں ہو، آسمانوں کے اوپر ہو، زمین کے اندر ہو، سمندر میں ہو، کسی بھی مقام پر کوئی شے ہو، اللہ سے چھپ بولیے نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان میں سے کچھ تو ان پڑھ لوگ تھے جنہیں کتاب کا علم ہی نہیں تھا۔ اب یہودیوں کا یہاں ایک طبقہ اور بیان ہو رہا ہے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو پڑھا لکھا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو پڑھا لکھا ہے، توریت پڑھ لیتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو کہ جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں توریت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ الا امانیہ وانہم الا یظنون، مگر انہوں نے دل کے اندر کچھ آرزویں پال رکھی ہیں،
اور وہ نیرے گمان کے اندر ہیں. وہ آرزو کیا پان رکھی ہیں, کیا گمان کر رہے ہیں, جس کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے. ہم تو اللہ کے پیارے ہیں, ہم تو اللہ کے محبوب ہیں. اگر جہنم میں گئے تو چند دنوں کے لیے جائیں گے اور پھر باہر آ جائیں گے. تیسرا گمان کیا ہے ان کا, کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا. تو یہ سارے ان کے گمان ہیں. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تو جو جاہل طبقہ ہے, ان پڑھ ہے, یہ گمان میں لگا ہوا ہے. انہیں حالانکہ ان کو اس بات کی خبر ہی بولیے نہیں ہے. حضرات محترم, دو گروہ تو ہو گئے, ایک علماء کا ہو گیا اور ایک جاہل طبقے کا ہو گیا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام صفات آپ کا آخر نبی ہونا توریت میں موجود تھا, لکھا ہوا. وہ علماء سے سنتے بھی تھے, کچھ پڑھے ہوئے بھی تھے, مگر اس کے باوجود وہ ایمان بولیے نہیں لاتے تھے. حضرات محترم, یہاں ایک بات معلوم یہ ہو گئی کہ ہمیں کوئی ایسا ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے کہ جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکیں ہم ہی جنت پہ داخل ہو جائیں گے. مثال کے طور بات چھوٹا سا کوئی کام کر لے, اس نے 11ویں شریف کر دی, مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, اور دیگر کام نہ کرے, وہ سمجھے کہ بس 11ویں شریف میں نے کر لی یہ کافی ہے. یا کوئی نعت کی محفل رکھ لی اور ساری نعتیں سنتا رہا, اور ہمارے جو دیگر اس محفل کو چلا رہے ہوتے ہیں وہ ایسی گارنٹی دیتے ہیں بس یہ آج کی محفل کافی ہے تیرے لیے, سیدھا جنت میں چھوڑ کے آئے گی محفل. ہرگز ایسا بولیے نہیں ہے. یا کبھی میلاد مصطفیٰ پر کوئی جلسہ, کوئی ریلی میں شرکت کر لی اور وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی بخشش ہو جائے گی, یہ گمان نہیں ہونا چاہیے. اس کے یہ ذریعہ ضرور ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ انسان کو نیک اعمال پہ فوکس کرنا چاہیے. میں یہ کل بھی میں نے درس میں کہا تھا کہ کوئی نیک اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا محض اللہ کے فضل سے. کسے داخل ہوں گے جنت میں؟ اللہ کے فضل کے بغیر کوئی بھی داخل نہیں ہوگا. صحابہ نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے داخل ہوں گا. اب اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اپنی گفتگو ختم. ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں سے, پچھلی قوموں میں سے, اللہ نے اس کو 500 سال کی زندگی دی. کتنی زندگی؟ 500 سال کی زندگی. وہ ایک جزیرے پہ رہتا, وہ جزیرہ سمندر کے بیچوں بیچ میں جزیرے پہ رہتا. سمندر کے ارد گرد سارا پانی کڑوا, کھانے کی کوئی غذا نہ تھی. جس جزیرے پہ رہتا تھا اللہ نے وہاں باغات لگا رکھے تھے, انگور کی بیل تھی, پھل کھاتا, میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر رکھا تھا, پانی پیتا, پھل کھاتا, رب کی بندگی کرتا. اسے رب کی نافرمانی نہیں کی. حضور فرماتے جب کل قیامت کا دن ہوگا اللہ فرمائے گا اس سے اس کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو. وہ کہے گا اے اللہ میری 500 سال کی عبادت ہے. کیا پیش کر رہا ہے؟ 500 سال کی عبادت. بڑے دل تھام کے سن رہی بات. 500 سال کی عبادت. اللہ اس بات کو درگزر فرمائے گا, کہے گا اس کو جنت میں داخل کر دو میرے فضل سے. وہ پھر کہے گا اے اللہ میری 500 سال کی عبادت. جب 3 بار کہیں گے اس کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو, وہ کہے گا میری 500 سال کی عبادت. اللہ فرمائے گا فرشتوں بس ٹھیک ہے, بس اس کی عبادت کو رکھو. اب عبادت کو تولا جا رہا ہے. عبادت کو ایک طرف رکھا جائے گا ایک پڑھنے کے اندر, اس کے پڑھنے کے دوسری طرف اللہ اس کی صرف ایک آنکھ رکھے گا جو اللہ نے اس کو دی تھی, صرف ایک آنکھ. 500 سال کی عبادت, تو وہ آنکھ والا پڑھنا جو ہے نا وہ وزنی ہو جائے گا, عبادت ہلکی ہو جائے گی. تو انسان غور فرمائے گا اس کو لے جاؤ جہنم میں, لے جاؤ. اب کیفیت کیا ہوگی اس کی؟ ہاتھ جوڑنے کا, اے اللہ مجھے اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما دے. تو عبادت قبول ہو نہ ہو, رد ہو جائے, لیکن اللہ کا فضل جس پہ ہو جائے گا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. ورنہ آپ دیکھ لیجیے اپنے ارد گرد کتنی نعمتیں ہیں, کیا تم شمار کر سکتے ہو؟ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اس سر کے بال نعمت ہے, معمولی سی چیز نعمت ہے, اس سے وہ جو اس کے سر کے بال نہیں ہوتے. یہ ناخن نعمت ہے, یہ آنکھوں پہ لگا ہوا یہ بال یہ نعمت ہے,
یہ پلک جھپکا رہے ہیں، بند کر رہے ہیں، نعمت ہے، لیکن شاید غور نہیں کیا۔ اگر آپ کی آنکھ کھلی کی کھلی رہ جائیں اور بند ہی نہ ہو تو سوچا ہے کبھی آپ نے؟ یہ تیز ہوا کا دباؤ، مٹی، کنکر، جب تیز ہوا چلتی ہے تو ہم آنکھیں کیا کر لیتے ہیں؟ بولیے، بند، حفاظت ہو جاتی ہے۔ اتنی بڑی نعمت، حتیٰ کہ کان میں اگنے والے بال، یہ کان اسے سنتے ہیں، اس سے تو کچھ کوئی فائدہ نہیں ہے نا، سننے کی وہ تو اندر ہے، مگر اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ ہوا دور ہاتھ دور کی آواز سے ٹکرا کے سیدھی کان میں داخل ہو جاتی ہے۔ تم کس نعمت کو جھٹاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ انسان تو غور کر، تیرے رب کی تیرے اوپر کتنی نعمتیں ہیں، جب تو نعمتوں پہ غور کرے گا پھر تیرا دل پھر بندگی سے بھرے گا نہیں، تو چاہے گا زیادہ سے زیادہ میں رب کی بندگی کرتا رہوں۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات ہم سب کو سمجھ لیں۔